کی رخصت کن لوگوں کو ہے؟ کون لوگ روزہ چھوڑے؟ کون لوگ روزہ چھوڑ سکتے ہیں؟ کن لوگوں کو روزہ نہ رکھنے کی سہولت شریعت نے دی ہے؟ اس لیے کہ روزہ تو ہم پہ فرض ہے، لیکن شریعت میں ہر بار ایکسیپشنل ہوتا ہی ہے، مستثنا ہوتا ہی ہے کہ شریعت کچھ لوگوں کو باہر کر دیتی کہ بھائی تم لوگ مت رکھو، اس لیے کہ تم میں فلاں نہیں، طاقت نہیں، سکت نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ تو اسی طرح کن لوگوں کو جو روزے کی رخصت ہے؟ اب میں وہ باریک باریک باتیں نہیں لوں گا کہ جو بالغ نہ ہوا، جو پاگل ہے، اتنی تفصیلات میں فقہ کی جانے کی ضرورت، موٹی بات کی جو بالغ ہے وہ روزہ رکھیں گا۔ ان میں کون لوگ ہیں جو ایکسیپشنل ہوں گے، مستثنا ہوں گے؟ تو پہلا مسافر، ٹھیک ہے؟ مسافر جو ہے، مسافر کو اختیار ہے، چاہے تو روزہ رکھے چاہے تو روزہ چھوڑ دے، ٹھیک ہے؟ یہ اختیار ہے اس کو، ٹھیک ہے؟ اس لیے کہ اللہ رب العزت میں قرآن میں بھی یہی بات فرمائی اور کہا کہ جو رمضان کا مہینہ پائے وہ فلیصم، وہ روزہ رکھے، ومن کان مریضا او علی سفر فعدۃ ایام اخر، لیکن اگر تم میں سے کوئی بیمار ہو یا مسافر ہو تو اسی گنتی بعد رمضان کے پوری کرو۔ سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت میں 185۔ تو بہرحال ہمیں بھی چاہیے کہ سفر میں چاہے تو روزہ رکھے چاہے تو ہم چھوڑے، اس کا ہمیں اختیار ہے، ٹھیک؟ یہ ہمیں رخصت ہے، لیکن اپنے سفر کو بہانہ نہ بنائے دوسروں کے لیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ دیکھا کچھ لوگ ایک انسان کو ڈھکے ہوئے ہیں، سب سایہ دے رہے ہیں، آپ پہنچے، کہا کیا بات ہے؟ تو کہا اللہ کے رسول یہ روزے سے ہے اور سفر کی تکلیف اسے برداشت نہیں ہوتا۔ آپ نے فرمایا سفر میں جو تکلیف برداشت نہ کر سکے اس کے لیے روزہ رکھنا کوئی نیکی نہیں ہے، اس لیے کہ روزہ اس نے رکھا، تکلیف سب کو، سب سایہ دے کے کھڑے۔ تو کہا سفر میں جب کوئی رکھ نہ سکے روزہ تو روزہ رکھنا کوئی نیکی نہیں ہے بھائی، کوئی اس کا فائدہ نہیں، اس لیے کتنوں کو تکلیف ہوتی۔ اور بہت سے لوگ سفر میں روزہ رکھتے ہیں خاص طور سے، اور پھر شروع ہو جاتے ہیں میرا بیگ اٹھاؤ، میں روزے سے ہوں، میرا یہ کرو، تم نے روزہ نہیں رکھا تم یہ کرو، مطلب اس کو ہمال بنا دیتے اور خود۔ ایسا روزہ کوئی نیکی نہیں ہے۔ بہت سے لوگ روزہ رکھ کر کیا کرتے ہیں معلوم؟ آپ جائیے گورنمنٹ آفیسز میں، میں فلاں صاحب کا ہے جو مسلمان ہے، صاحب نہیں آیا آج، کیوں؟ اپاس ہے ان کا۔ تو کس پر احسان کیا آپ نے روزہ رکھ کر؟ ایسا روزہ کوئی نیکی نہیں ہے کہ آپ تنخواہ تو اٹھائے مہینے کی برابر اور کام نہ کرے اس لیے کہ آپ اپاس روزے سے ہے، یہ کوئی نیکی نہیں ہے ہمارے لیے۔ نہ وہ نوکری کا وہ تنخواہ آپ کے لیے حلال ہوں گی لینا اس مہینے کی اگر آپ چھٹیاں مارتے ہیں، اور نہ ہی جو ہے آپ کا یہ بولنا، اس لیے کہ کیا تصور دینا چاہ رہے ہیں آپ دنیا میں کہ اگر مسلمان روزہ رکھیں گے تو گویا 120 کروڑ کی آبادی پوری ناقص اور جو ہے ناکارہ بن کے بیٹھیں گی پورے روزے کے اندر۔ یہ آپ تصور دے رہے ہیں کہ اب ایک صحابہ وہ روزہ نہیں رکھتے تھے، ایسے 10 مسلمان آ جائیں گے تو بیڑا غرق کر دیں گے پورے ڈپارٹمنٹ کا کہ یہ روزے رکھیں گے تو ہم پہ احسان کریں گے، عادت ڈال جائیں گے، ہاف ڈے چھٹیاں ماریں گے۔ نہیں، کوئی نیکی نہیں ایسا روزہ آپ کا جس میں آپ دوسروں پہ احسان جتائے کہ میں روزے سے تو میرا کام کر، ایکسٹرا کام کر، میرا حمالی کر، میرا بوجھ کر، میرے پہ سایہ کر، میرے کو پنکھا دے، کوئی نیکی نہیں۔ پھر یہ طاقت ہے رکھیے، طاقت نہیں پھر چھوڑ دیجیے، آپ کا اللہ کا معاملہ ہے۔ تو رسول نے فرمایا کہ مسافر کو حق ہے۔ اچھا، سفر میں چاہے تو آپ رکھے چاہے تو آپ چھوڑے، یہ بھی اختیار ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صحابہ فرماتے ہیں ہم رمضان کے اندر ایک جہاد کے لیے نکلے اور کچھ نے روزہ رکھا کچھ نے توڑ دیا، نہ روزہ رکھنے والوں نے نہ توڑنے والوں کو کچھ کہا، نہ توڑنے والوں نے رکھنے والوں کو کچھ کہا۔ جس نے توڑا اس نے اس لیے توڑا کہ اس کو کمی محسوس ہو رہی تھی، کمزوری محسوس ہو رہی تھی، اور جہاد میں انسان کو طاقت لگتی ہے۔ جس نے نہیں توڑا اس نے نہیں اس لیے نہیں توڑا کہ وہ اپنی پوری طاقت و توانائی رکھ سکتے تھے اور ان کو یقین تھا کہ ہم اس حالت میں بھی لڑ سکتے ہیں۔ تو رسول اللہ نے نہ ان کو برا بولا، نہ ان کو، نہ اس صحابی نے اس صحابی کو برا بولا، نہ اس صحابی نے اس صحابی کو۔ تو گویا پتہ چلا مسافر چھوڑ سکتا ہے۔ دوسرا مریض کو اختیار ہے کہ وہ روزہ چھوڑے چاہے تو رکھے، یہ اختیاری مسئلہ ہے۔ اگر لگتا ہے بیماری زیادہ بڑھ جائیں گی تو چھوڑ دے، لگتا ہے کوئی مسئلہ نہیں، انشاءاللہ کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں، ایک وقت کی دوا آگے پیچھے ہونے سے کچھ نہیں ہوتا، رکھ لو تو کوئی مسئلہ نہیں۔ بہت سی بار ہوتا ہے ایسا ہاتھ ٹوٹ گیا کسی کا، ہاتھ ٹوٹنے کا روزے سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے نا، اس سے کیا تعلق ہے؟ مطلب ہاں کسی کو شوگر ہے، بلڈ پریشر، یہ تو ایک مسئلہ ہوتا ہے۔ ہاتھ ٹوٹنے کچھ نہیں، بس آپ بیٹھے رہو اس کو لے کے ایک جگہ، کوئی مسئلہ نہیں، روزے سے کوئی تعلق نہیں۔ ہاں یہ الگ بات ہے کوئی کہ میڈیسن ضروری ہے کمپلسری ورنہ یہ زخم بڑھ سکتا ہے تو ایک الگ شکل ہے، ورنہ بہت سی ایسی بیماریاں ہوتی ہیں جس میں روزے کا آپ کا کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، لیکن بہت سی ایسی بیماریاں جس میں روزے پہ اثر آتا ہے۔ تو یہ آدمی طے کرے اپنی صحت کے اعتبار سے، اس لیے کہ اللہ کو جواب دے، پبلک کو نہیں بولنا یار میں روزے سے اس لیے ہاتھ اٹھا روزے سے، اللہ کیوں لوگوں کیوں بتا رہے ہیں آپ؟ اللہ کو آپ کو جواب دینا ہے، اپنے رب کے اعتبار سے آپ بات کیجیے، سوچئے کہ میں کیا اللہ کو عذر دے سکوں گا، یہ عذر کہ اس عذر میں میں جو ہے بھوکا رہ رہا ہوں، جبکہ ایسے ہی عذر میں میں کئی دن بھوکا رہا ہوں پہلے کام کاج کے لیے، تجارت کے لیے، ٹھیک ہے؟ تو اپنے فرائض ہے، فرض روزہ میں نہیں سمجھتا کو مسلمان جان بوجھ کے چھوڑیں گا، اس لیے کہ یاد رکھیے ایک روزہ اگر آپ چھوڑتے ہیں تو پوری زندگی بھر بھی آپ نفل روزے رکھے تو اس ایک فرض روزے کی پور نہیں کر سکتا، اس کے برابر اس کے درجے کو نہیں پہنچ سکتا، تو کبھی مت چھوڑیے بلا وجہ روزہ۔ تو مریض کو اختیار ہے۔ اب ایسا مریض جس کا مرض ختم ہونے والا نہیں ہے، مریض بھی کیا کریں گا؟ روزے بعد میں رکھیں گا، مسافر بھی بعد میں رکھیں گا، لیکن ایسا مریض جس کا مرض اس کو بعد میں وقت نہیں دینے والا ہو، یا چاہے جوان ہو چاہے بوڑھا ہو، جوان بھی ہوتے ہیں جیسے شوگر ہے، جوان ہے لیکن شوگر ہے، کیا کریں گا آدمی؟ روزہ نہیں رکھ پاتا ہے، ٹھیک؟ تو ایسا شخص کیا کرے جس کی بیماری ختم ہونے کے چانس نہیں، یا کچھ لوگ ہیں
جو کچھ دن تو رکھ سکتے ہیں، 1 دن 8 رکھ سکتے ہیں، 2 دن 8 رکھ سکتے ہیں، ان کا جسم اتنا ان کو سپورٹ کرتا ہے کہ 2 دن میں 1 روزہ، 3 دن میں 1 روزہ، تو باقی 2 کا کیا کرے؟ اور بعد رمضان بھی کوئی چانسز نہیں ہے کہ اس کی بیماری اچھی ہو کہ وہ کرے، تو وہ ہر ایک روزے کے بدلے ایک مسکین کو کھانا کھلا دے. ٹھیک، آج کا 1 روزہ چھوٹ گیا، مسکین کو کھانا، کل کا رکھوں گا تو ٹھیک ہے، پھر ضرور پرسوں چھوٹ گیا، مسکین کو کھانا. ایک مسکین کو اتنا کھانا کھلائے جتنا آپ اوسط کھانا خود کھاتے ہیں. ایوریج فوڈ جو آپ پکائے، سب سے اچھا طریقہ جو پکاتے وہی اس میں سے ایک نکالیے اور اس کو لے جا کر تحفتاً دے دیجیے، یہ کھائیے. ضرور نہیں بولنا کہ یہ فدیہ ہے میرے روزے چھوڑنے کا، آپ دے دیجیے، کوئی بولنے کی ضرورت نہیں اس کو. ٹھیک ہے، تو ایک مسکین کو کھانا کھلائیں گا بیمار جس کی بیماری میں شفا ہونے کی کوئی صورت نہیں ہے، چاہے جوان ہو چاہے بوڑھا. بہت سے بوڑھے لوگ ہوتے ہیں جن کے بڑھاپے کی ختم ہونے کا کوئی چانس نہیں، کمزوری ختم ہونے کا کوئی چانس نہیں، تو کیا یہ روزے چھوڑے؟ تو ہاں روزے چھوڑ سکتے ہیں. ہر روزے کے بدلے ایک مسکین کو کھانا دینا روز دیجیے. کچھ لوگ بولتے ہیں 29 دن کا ایک ساتھ دیں گے تاکہ اس کی عید ہو جائے، کپڑے بن جائیں. کپڑوں کو نہیں دینا ہے پیسے، یہ فدیہ ہے. روز اس کے بدلے روز ایک مسکین کو کھانا کھلائے. عبداللہ ابن عباس فرماتے تھے کہ 2 لوگوں کو کھلائیں، ایک مسکین کو 2 وقت کا کھانا کھلائیں. بہرحال لیکن قرآن نے تو کہا طعام مسکین، ٹھیک ہے، ایک مسکین کو کھانا کھلاؤ. تو ایک مسکین کو آپ ضرور کھانا کھلا دیں ان کے بدلے. اسی طرح اور کون روزے چھوڑ سکتا ہے؟ تیسرا وہ فرد جو روزے چھوڑ سکتا ہے سماج کا، وہ خاتون ہے. وہ خاتون جس کو حیض یا نفاس ہو، اس پہ بھی روزے فرض نہیں ہے. وہ روزے چھوڑیں گی اور بعد رمضان ان روزوں کی پور کریں گی. یاد رکھیں، نفاس اور حیض کا خون آنے سے یا جو ہے شروع ہونے سے یا چل رہا تھا تو اس کے روزے معاف ہے، اتنے روزے، لیکن اس کو بعد رمضان رکھنا پڑیں گے. اس کا کوئی کفارہ نہیں ہے، بس وہ روزے بعد میں آپ کو پورا کرنا پڑیں گے. اور اسی طرح حیض اور نفاس کے علاوہ بھی کچھ خواتین ہیں جن کو اللہ کے رسول نے جو چھوٹ دی، وہ ہے حاملہ اور دودھ پلانے والی عورتیں، رضاع، جو بچوں کو دودھ پلا رہی ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، یہ ابو داؤد اور نسائی کی روایت ہے، آپ نے فرمایا، انس بن مالک اس کے راوی، آپ نے فرمایا کہ اللہ نے مسافر کو روزہ مؤخر کرنے اور نصف نماز پڑھنے کی اجازت دی ہے. روزہ لیٹ مطلب رمضان کے بعد رکھنے کی، نمازیں اس کی عادی ہوتی ہے، نماز رخصت دی ہے. جبکہ حاملہ اور دودھ پلانے والی عورت کو روزہ مؤخر کرنے کی رخصت دی ہے. جو حاملہ ہے اور دودھ پلانے والی عورتیں، یہ اپنا روزہ مؤخر مطلب بعد رمضان رکھ سکتی ہے، بعد رمضان رکھ سکتی ہے. ٹھیک ہے، تو یہ مؤخر کر سکتی ہے، اس میں کوئی حرج نہیں. اب اگر کوئی خاتون یہ کہے کہ کبھی ایسا ہوتا ہے انسان کو کہ ایک پیدر پہ ان کو اولاد ہوتی ہے، حمل ہے پھر رضاعت ہے، حمل ہے پھر رضاعت ہے، حمل ہے پھر رضاعت، کیسے کریں گے؟ 4-5 اگر ان کو اولاد ایک ساتھ ہو جائے، ایک کے بعد تو ظاہر حمل رضاعت حمل، تو کیا پورے چھوڑ دیں؟ اور ظاہر سی بات ہے اب اتنے جمع ہو جائیں گے تو کیا یہ پورا کر سکیں کبھی زندگی میں؟ ممکن نہیں ہوتا ہی. ٹھیک، تو اس تعلق سے علماء کہتے ہیں کہ ہر روز کے بدلے ایک مسکین کو وہ بھی کھانا دے دے جو عورت یہ جان چکی کہ پہلے ہی کافی روزے اس کی چھوٹ چکے ہیں. مثال کے طور پر پہلے بچے کی حمل تھا، ٹھیک ہے، اب حمل ظاہر سی بات ہے وہ روز رمضان چلے گا، پھر رضاعت آ گئی 2 سال چلے گی، پھر دوسرے بچہ پیدا ہو گیا تو اس کا حمل تھا، پھر اس کی رضاعت شروع ہوگی، پھر تیسری اولاد ہوگی اس کا حمل رضاعت، تو ظاہر سی بات ہے کہیں روزے چھوٹ گئے. اب کیا ممکن ہے کہ اتنے روزے 120 150 180 روزے وہ رکھے 4 5 7 8 سال کے جمع ہو جائے؟ نہیں ہو سکتا ہے. تو علماء نے کہا کہ پھر ایسا جب امکان ہے تو ہر روز ایک مسکین کو کھانا دے دے، وہ انشاءاللہ اس کے لیے کافی ہو جائیں. ٹھیک، اس لیے کہ یہ بھی بیماری میں کاؤنٹ ہو رہا ہے ایک قسم کا کہ وہ چاہتی ہے لیکن رکھ نہیں پاتی ہے، اس لیے کہ بچے کے صحت کا مسئلہ ہے، بچے کو دودھ نہیں ملے گا تو اس کا حق ضائع ہوگا. یہ الگ بات ہے کسی کو اللہ نے اچھی صحت دی ہے اور بچہ بھی اس کا رضاعت دودھ بھی پیتا رہے اور اس کو روزہ رکھنے کی بھی اللہ نے سکت دی ہے تو رکھیے پھر رضاعت میں. لیکن حمل میں بھی ایسا ہو سکتا ہے کہ کسی کو سکت ہو رکھیں لیکن کسی کو طاقت توانائی قوت نہ ہو، کمزوری ہو، اولاد پہ کوئی اثر پڑ سکتا ہو تو روزے فرض نہیں ہے پھر ایسی ہو. ورنہ بہت سی بار عورتیں نہیں مجھے روزے رکھنا چاہیے اس لیے کہ مجھے یہ عمل چھوڑنا نہیں، بہت اچھا عمل ہے روزے، لیکن ابھی اولاد کی جان ظاہر سی بات، انسانی زندگی بہت اونچی ہے تمام معاملات سے. یاد رکھیے شریعت میں ان کا بڑا مقام ہے، انسانی زندگی کا بڑا اونچا مقام. اس حد تک انسانی زندگی کو شریعت نے مقدس سمجھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں خاتون آئی جو زانیہ تھی، زنا، اور زنا کی سزا ہم سب جانتے کیا ہے، لیکن اس نے کہا اللہ کے رسول اس زنا سے میرا حمل ٹھہر گیا ہے. تو رسول اللہ نے کہا پھر تو اب تجھے سزا نہیں دی جا سکتی ہے، یہ بچے کے پیدا ہونے کے بعد ہی سزا ملیں گی تجھے، جا. وہ گئی، پھر وہ اولاد پیدا ہوئی، پھر آئی اور کہ اللہ کے رسول آپ سزا دے دیجئے. تو کہا ابھی اس کا حق ہے تجھ پر. جب یہ کھانے پینے لگے جب پھر وہ گئی اور بچے کو ساتھ لائی جبکہ اس کا دودھ چھوٹ چکا تھا، وہ کھاتا پیتا تھا. اس نے رسول اللہ کے سامنے سے کھانے کی چیز دی، اس بچے نے وہ چیز کھائی. اللہ کے رسول کو اطمینان ہوا، آپ نے کہا کہ اس بچے کو لے لو اس سے، اور اس عورت کو سنگسار کرنے کا حکم دیا گیا، اسے قتل کر دیا گیا. تو اندازہ لگا انسانی جان کی حرمت کہ وہ اولاد جو پیٹ میں تھی اس کی کیا غلطی تھی، اس زنا کے اندر اس کو سزا نہیں ملی، اس کو پیدا ہونے کے بعد بھی سزا نہیں ملی اس لیے کہ ابھی اس کا حق رضاعت، اسے رضاعت دودھ دیا گیا. اس کے جب کھانے پینے لگا اس کے حق اس کی والدہ سے ختم ہوئے، تب اس کی ماں کو سزا دی گئی کہ اسے سنگسار کیا گیا. اور جب اس کو مارا گیا، اس خاتون کو مارا، سنگسار سزا پتہ ہے نا، زمین میں انسان کو گاڑ دیا جاتا ہے اور صرف چہرہ اوپر ہوتا ہے.
جب اسے پتھر مارے گئے تو اس کی جان نہ نکلتی ہے. علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ موجود تھے, انہوں نے ایک بڑا پتھر اٹھایا اور حدیث میں آتا اس کے چہرے پر مار دیا. جب مارا تو خون کے کچھ حصے جسم پر اڑ گئے, جس پر آپ نے کراہت کا اظہار کیا. یہ مطلب زانیہ تھی اور اس کا خون میرے جسم پر اڑ گیا. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کراہت کی ضرورت نہیں. اس عورت کی توبہ اتنی خالص تھی کہ اگر 70 مدینے کے لوگوں میں اس کی توبہ دے دی جاتی تو سب کی مغفرت کے لیے کافی تھی. 70 لوگ, اس لیے کہ اندازہ لگائی زنا تو کونے میں کی تھی اس نے, کسی جگہ آ کر نہیں بولتی تو کون دیکھنے والا تھا؟ کوئی مانیٹر کر رہا تھا اس کو کہ اس نے زنا کیا؟ کسی نے دیکھا. پھر بھی آئی اور بولی, اپنے گناہ کا اعتراف کی. جب رسول اللہ نے کہا جا پیدا ہونے کے بعد آنا, تب بھی اس کو 9 مہینے کا موقع تھا, بھاگ جاتی. کہیں کو واپس آتی پیدا ہونے کے بعد, چھپ جاتی. تب بھی وہ آئی. اس کے بعد 2 سال کا پھر چھوٹتی اس کو, جا رضاعت کے بعد آ. تب بھی وہ نہیں بھاگی. کتنی اس کی توبہ خالص تھی کہ 3 سال بعد بھی سزا لینے برابر آئی اور رسول اللہ نے پھر اس کو سزا سنوائی, اندازہ لگائی. تو بہرحال جو ہے ایسی عورتوں کو جو حاملہ ہو, دودھ پلانے والی رخصت ہے. پھر ان کی صحت, توانائی, تندرستی کی تو وقت, حالات, زمین, زمانے, لوگوں کی صحت الگ الگ ہوتی ہے. لہٰذا آپ ڈاکٹر سے کنسلٹ کریں. شرعی حکم میں نے بتا دیا, ڈاکٹر پرمٹ کرے تو رکھیے, اگر اجازت نہیں دیتا ہو تو میں سمجھتا ہوں احتیاط کرنا یہ زیادہ آپ کے لیے بہتر ہے. ٹھیک. اسی طرح کسی اور بھی عذر سے اگر آپ کو دن کے کسی وقت میں بھی روزہ توڑنا پڑے تو آپ توڑ سکتے ہیں. ٹھیک. بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ رمضان کا روزہ 10 بجے کے بعد نہیں توڑنا. ایسا کچھ بھی نہیں. سفر, مسافر ہو, جہاد میں گئے ہو, بیمار ہو, کچھ بھی ہو, آپ کو لگا کہ روزہ رکھ لیتا ہوں, دیکھیں گے سفر میں پھر تکلیف ہوئی تو توڑیں گے, دیکھیں گے جہاد میں ضرورت پڑی تو توڑیں گے, دیکھیں گے بیماری بڑی تو توڑیں گے. ابھی تو لگ رہا ہے سر درد ٹھیک ہو گیا اور کب کبھی ختم ہوگی, بہت زیادہ جاڑا تھا رات میں, لیکن دیکھتے ہیں, انتظار کرتے ہیں, رکھ تو لیتا ہوں روزہ. تو ایسا آدمی اگر کوئی روزہ رکھے اور کبھی بھی دل میں توڑنا پڑے تو توڑ سکتا ہے, کبھی بھی, ایٹ اینی پوائنٹ آف ٹائم. اب نہیں میرے سے جم رہا, توڑ سکتا ہے. کوئی زوال سے پہلے, زوال کے بعد. بہتر ہے کہ آپ روزہ دیکھ بھال کے رکھیں, لیکن پھر بھی آپ نے سوچا کہ یار میں رکھ پاؤں گا, رکھ لیا, بعد میں نہ ہو سکے تو بہرحال کوئی حرج نہیں. آپ دن کے کسی بھی وقت آپ روزہ توڑ سکتے ہیں. آپ روزہ توڑ دیں اور بعد میں اس روزے کو آپ کو کمپلیٹ کرنا پڑے گا. اس روزے کا کوئی کفارہ نہیں ہے, کوئی فدیہ نہیں ہے سوائے قضا کے. آپ کو بعد میں صرف جو روزے کی قضا کرنا پڑے گا, بس اتنا ہی ہے. اور جو بیماری کی وجہ سے روزے چھوڑ دے, بڑھاپے کی وجہ سے روزے چھوڑے, ہر روزے کے بدلے ایک مسکین کو جو ہے وہ کھانا کھلائے. آخری بس باب قضا روزوں کا.